اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمعے کی نماز کا بیان، خطبے کا سنت طریقہ، اذان و اقامت کا بیان پڑھیں گے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے، بلکہ ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز اس کے قائم مقام کر دی گئی ہے۔ جمعہ کی نماز آزاد، بالغ، سمجھدار، تندرست، مقیم مردوں پر فرض ہے، پس نابالغ بچوں، غلاموں، دیوانوں، بیماروں، اندھوں، اپاہجوں، عورتوں، مسافروں اور اسی طرح کے عذر والوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر پڑھ لیں تو ادا ہو جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ جمعہ میں 2 اذان ہوتی ہیں، پہلی اذان نماز کی اور دوسری خطبہ کی۔ پہلی اذان کے بعد سنت پڑھنا چاہیے۔ خطبہ کی اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خطبہ غور سے سننا چاہیے۔ خطبہ کے دوران نماز پڑھنا منع ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، پاک کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سنت ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنا نہیں چاہیے، سنت پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ سنتوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ایک اس وقت نفل کا ثواب اور دوسرا تحیۃ المسجد کا ثواب ملے گا۔ اگر بیٹھنے کے بعد شروع کرے تو تحیۃ المسجد کا ثواب نہیں ملتا۔ بیٹھنے کے بعد تحیۃ المسجد کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے سے 3 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ آپ تحیت کی نیت کریں۔ خاص وقت کی سنتوں یا نفلوں کی نیت کرنا، تحیۃ الوضو کی نیت کرنا، تحیۃ المسجد کی نیت کرنا۔ تحیۃ کا مطلب آداب ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کا ادب ہے کہ 2 رکعت نفل، تحیۃ وضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کرنا۔ اگر نیت 2 نمازوں کی ہو اور آپ نے ایک ہی نماز پڑھی تو آپ کو 2 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک تحیۃ الوضو اور دوسرا تحیۃ المسجد کا ثواب ملے گا آپ کو۔ جمعے کی نماز مندرجہ ذیل لوگوں پر فرض ہے۔ جس شخص کا سفر شرعی نہ ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، سمجھدار، آنکھوں والا، 2 پاؤں والا ہو تو اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ جمعہ کی نماز 8 لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ نمبر 1 شرعی مسافر، نمبر 2 بہت زیادہ بیمار، نمبر 3 غلام، نمبر 4 عورت، نمبر 5 دیوانہ، نمبر 6 اندھا، نمبر 7 لنگڑا، نمبر 8 بچہ۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جمعہ کی نماز کا پورا طریقہ اس طرح ہے۔ نمبر 1 پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر خطبے کے بعد 2 رکعت فرض امام کے پیچھے پڑھے۔ فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے۔ جمعے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا فرض ہے۔ شہر، قصبہ یا بڑے گاؤں کا ہونا، ظہر کا وقت ہونا، نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا،
امام کے علاوہ کم سے کم 3 لوگوں کا موجود ہونا، عام اجازت ہونا۔ خطبے کا سنت طریقہ: فرض نماز سے پہلے امام ممبر پر بیٹھے اور اس کے سامنے اذان دینے والا اذان کہے، اور اس کے بعد امام پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ اس وقت خطبہ سننے والے نہ بات کریں، نہ سنت یا نفل پڑھنا شروع کریں، اور نہ ہی کچھ کھائیں، نہ کچھ پئیں، اور نہ کسی بات کا جواب دیں، یہاں تک کہ قرآن بھی نہ پڑھیں۔ اذان و اقامت کا بیان: اذان کا معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ فرض نمازوں سے پہلے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ جو شخص اذان دے اسے چاہیے کہ اونچی جگہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہے۔ اذان کے بعد جماعت سے پہلے اقامت تکبیر کہی جاتی ہے۔ اقامت بالکل اذان کی طرح ہوتی ہے، فقط چند الفاظ کا فرق ہے۔ اقامت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہیں۔ اقامت اذان کے مقابلے میں ذرا پست آواز سے کہے۔ اقامت کہتے وقت کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اذان: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فجر نماز میں حی علی الفلاح کے بعد یہ پڑھنا چاہیے: الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ جماعت سے پہلے تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد یہ پڑھنا چاہیے: قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: ہے اللہ، ہے پروردگار، اس پوری پکار کے اور قائم ہونے والی نماز کے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔